کشف اور الہام کے حوالے سے صحیح بخاری اور مسلم میں جو متفقن علیہ احادیث سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آئی ہیں، ان احادیث پہ مرزا نے کس انداز سے دجل سے کام لیا ہے اور کس انداز سے اس میں معنوی تعریف کی ہے، وہ آپ کے سامنے چند احادیث میں انشاءاللہ رکھوں گا جو بالخصوص سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کے حوالے سے ہیں۔ صحیح بخاری میں 3469 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہو قد کان فیما مضا قبلکم من الامم محدثون، تم سے پہلی جو امتیں گزر چکی ہیں ان میں محدثون تھے۔ یہ باب تفعیل سے مفعول کا صیغہ ہے، اور محدث کا معنی ہے ملہم۔ محدثن، محدثان، محدثون یعنی وہ لوگ جن کے ساتھ فرشتے کلام کرتے ہیں، جن کے ساتھ فرشتے باتیں کرتے ہیں اور اللہ رب العزت ان پر الہام کرتا ہے، وہ محدثون کہلاتے ہیں، جن کے دلوں میں بات ڈال دی جاتی ہے یا فرشتے ان سے بات کرتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم سے پہلی جو امتیں اور قومیں تھیں ان میں ایسے افراد بھی تھے جو محدثون تھے۔ وَإِنَّهُ إِن كَانَ فِي أُمَّتِي هَٰذِهِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، اگر ان میں سے میری امت میں کوئی ہے، اگر ان میں سے میری امت میں کوئی اس امت میں ہے تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک حدیث ہے اور ایک طریقہ اس کا صحیح بخاری میں 3699 نمبر جو حدیث ہے، یہ ایک طریقہ ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں، لَقَدْ كَانَ فِي مَنْ كَانَ قَبْلَكُم مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ رِجَالٌ يُكَلَّمُونَ مِنْ غَيْرِ أَن يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ، کہ تم سے پہلے جو بنی اسرائیل کی اقوام تھی ان میں کچھ ایسے رجال اور ایسے افراد تھے، وہ نبی نہیں تھے، غیر نبی تھے، لیکن اس کے باوجود یکلمون، ان کے ساتھ کلام کیا جاتا تھا، فرشتے ان کے ساتھ کلام کرتے تھے۔ فَإِن يَكُن مِّن أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ، ان میں سے اگر میری امت میں کوئی ایک ہے، فعمر، تو وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحیح مسلم کا 6204 نمبر طریق، اس میں الفاظ یہ ہیں، قد کانا یکون فی الامم قبلکم محدثون، کہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں محدثون تھے۔ فَإِن يَكُن فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ، ان میں سے اگر کوئی میری امت میں ہے، فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ، تو نبی علیہ السلام نے اِنَّا کا استعمال کر کے فرما دیا کہ ان میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان عمر بن الخطاب منہم، ان میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث کے راوی جو ہیں ابن وہب، وہ کہتے ہیں تفسیر و محدثون ملہمون، کہ یہاں جو محدثون کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد ملہمون ہے، یعنی وہ افراد اور وہ رجال اور وہ اشخاص جن کو اللہ رب العزت الہام فرماتا ہے اور جن کے دلوں میں اللہ رب العزت بات ڈال دیتا ہے۔ اب یہ واضح احادیث موجود ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان فرمایا اور ان کی فضیلت اور ان کے مرتبے اور مقام کو بیان فرمایا، بالکل واضح۔ اور اس حدیث میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ دو طرح کے الفاظ ہیں، ایک ہے ان کانا ماضی اور ایک ہے ان یکن۔ ان یکن ادغام ہو کے ان یکن بن جائے گا، یعنی ماضی کا فعل بھی استعمال ہوا اور مضارع کا فعل بھی استعمال ہوا، اور یہاں ان لیست للشک بل للتاکید۔ شارحین حدیث نے واضح طور پر لکھا، امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری کی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر اس کا 275 ہے، وہ اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں ان لیست للشک بل للتاکید، فرماتے ہیں کہ ان اس حدیث میں تاکید کے لیے ہے، شک کے لیے نہیں ہے۔ اب یہاں یہ سمجھیں کہ اس حدیث کا واضح اور جو صاف مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان رجال میں سے، ان اشخاص اور افراد میں سے جن کو الہام کیا جاتا ہے، جن کے ساتھ کلام کیا جاتا ہے اور جن کے دل میں بات ڈال دی جاتی ہے، میری امت میں کوئی ہے تو وہ حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بالکل واضح اس حدیث کا مطلب ہے، اور محدثین نے بھی اس حدیث کا یہی مطلب اور اس کا جو مفہوم ہے وہ بیان کیا۔ لیکن اب مرزا جیلمی نے کیا کہ اس میں تعریف کا ارتکاب کیا اور اس میں معنی کو اس طرح چینج کیا اپنے بابے زبیر علی زئی کی اندھی تقلید میں، کیونکہ آپ اسلام 360 ایپ وہابیوں کی جو ایپ ہے اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، انہی حدیث کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے بھی ترجمہ یہی کیا ہے کہ اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے، جبکہ مرزا جرمی اس کا ترجمہ کرتا ہے کہ اگر میری امت میں کوئی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا، اور کہتا یہ ایسے ہے کہ جیسے حدیث میں ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر،
اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، یہ ایسے ہے۔ حالانکہ دیکھیں دونوں حدیثوں میں فرق ہے۔ جو جامع ترمذی کی حدیث ہے جس میں 3686 نمبر کہ لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، اس میں لو ہے اور یہاں ان ہے۔ اب ان اور لو کا چونکہ مرزا کو عربی تو آتی نہیں، نہ وہ عربی پڑھتا ہے نہ عربی استعمال کرتا ہے، وہ استعمال کرتا ہے اردو، اور اردو میں دونوں جگہ پہ لفظ اگر ہے، لیکن عربی میں دونوں جگہ پہ فرق یہ ہے کہ وہاں لو ہے اور یہاں ان ہے، اور لو اور ان کے معنوی اعتبار سے اس میں کتنا فرق ہے، وہ ایک موٹا سا فرق یہ ہے کہ لو جہاں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں تو وہاں انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول کے لیے آتا ہے، یعنی دوسری چیز کی نفی ہو رہی ہے پہلی چیز کی نفی کی وجہ سے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ اب زمین و آسمان میں فساد برپا کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو وہاں نہیں ہوا اس لیے کہ یہاں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول۔ یہ لو آتا ہے اس لیے کہ دوسری چیز کی نفی کرنی ہے پہلی چیز کی نفی کی وجہ سے۔